الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مخاطب یہاں پہ مشرکین مکہ ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بات یہ ہے کہ جب اتنی سارے مثالیں جو ہے وہ سامنے رکھتی جائیں کہ وہ کان پھر بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اب وہ بھی چھوڑ دیں۔ کتنی دفعہ کیا ہو گیا کہ ان زمینوں میں ذرا قل سیروا فی الارض، ان زمینوں میں ذرا پھرو چلو۔ جیسے تبوک کی طرف جاتے تھے، راستے میں وہ کھنڈرات آتے تھے جہاں پہ وہ بستیاں تباہ ہوئی تھیں، آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ہم ان سے عبرت نہیں پکڑتے۔ ہم ان سے کلچر تو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہڑپا میں کون سے لوگ رہتے تھے، ان کا کلچر کیا تھا، کھاتے تھے، پیتے تھے، کس طرح تھے، وہ بستیاں کیوں رکھ چھوڑی ہیں اللہ نے؟ عبرت کے لیے۔ آج بھی احرام مصر جو ہے وہ وزٹ کیا جاتا ہے، اس لیے وزٹ کرتا ہے کہ یہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس سے عبرت لی جائے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے۔ ہم آج بھی وہ راہ نہیں پکڑتے۔ کیا ہم بھی اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی کوئی عذاب آئے گا، ہم بھی کس کے سہ پازینہ بن جائیں گے، پھر اس کے بعد نئی قوم آگے کہے گی اچھا وہ بھی ایک قوم تھی؟ تو اسی بات کی طرف جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ اشارہ دیا گیا۔ افعلم، کیا افا الف جو ہے وہ استفہامیہ استعمال ہوا ہے، فاپس کے لیے، لم نافیہ کا صیغہ، یہدی لہم، یہدی لہم، ابھی بھی ان کو ہدایت نہیں ملی۔ حد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، راستہ دیکھنا۔ یہدی لہم، کیا ابھی بھی ان کو جو ہے وہ ہدایت نہیں ملی؟ کم اہلکنا، کم کتنی، اہلکنا اہلاک، ان سے ہم نے ہلاک کر دیں، من القرون، قرن کی جمع ہے، قرن کہتے ہیں بستی کو، زمانے کو۔ کتنی بستیاں، کتنی قومیں ہم نے تباہ کر دیں۔ یمشونا، لفظ کیا ہے؟ مشیون، جس کا معنی ہوتا ہے چلنا، یا علامات مضارع ہے، واو نون جمع کے لیے، وہ چلتے ہیں، فی مساکینہم، ان کی جگہوں پہ، ان کے مکانات پہ، ان کے ایریاز پہ وہ چلتے پھرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اے کون کتنے گئی، ان کی جگہوں پہ ہم چلتے پھرتے ہیں۔ یمشون فی مساکینہم، وہ چلتے ہیں ان کی جگہوں پہ، اوپر رہتے ہیں، انہی محلات کو دیکھتے ہیں، انہی کھنڈرات سے گزرتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں ہدایت پکڑتے کہ اس سے پہلے کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں۔ تو تم میں کوئی ایسا سرخاب کا پر نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ پوچھے گا تم سے بھی۔ یہ قصے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگ اس سے جو ہے وہ اس سے سبق سیکھ سکیں، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں۔ اس لیے ان فی ذالک، بے شک فی ذالک، اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں۔ آیات کہتے ہیں نشانیوں کو، لا جو ہے وہ لازم کے لیے استعمال ہوا۔ کس کے لیے نشانیاں؟ لی اولی، لیے والوں کے، اولا یہ ذو کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے صاحب، والے، نہا، نہیاتن سے جس کا مطلب عقل والے، عقل والے۔ بیسیکلی نہیون سے ہی لفظ جو ہے وہ آیا ہوا ہے کہ جو برے کام کرنے سے روکتی ہے، ہاتھ پکڑتی ہے، وہی لوگ جو ہیں وہ عقل والے ہوتے ہیں جو منکرات سے بچ جاتے ہیں۔ یہ یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ عقل والے ان چیزوں کے اوپر سوچیں کہ کتنی بستیاں جو وہ ہلاک ہو چکی ہیں، انہی جگہوں پہ ہم چلتے پھرتے ہیں۔ وہ کیوں ہلاک ہوئی تھیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی تھی، اللہ کے رسولوں کا جب استہزاء اڑایا تھا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا تھا، آخرت کا انکار کیا تھا۔ ان کے اس انکار کے بدلے میں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب آئے اور وہ بستیاں جو ہے وہ ہلاک کر دی گئیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کے بھی تم عقل نہیں پکڑتے۔ یہ پیغام تھا جو دیا جاتا ہے۔ ولولا، اور اگر، لا نافیہ کا صیغہ، کلمات، کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ، بات، سبقت، اور اگر یہ بات نہ ہو چکی ہوتی، سبقت پہلے کر دی گئی ہوتی، لکھ دی گئی ہوتی، لکھی گئی، من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اگر یہ بات آپ کے پروردگار کی طرف سے پہلے طے نہ ہوتی، لکانا، یقیناً ہوتا، لزامن، لازمن عذاب آ جاتا ان پہ۔ لزامن لازم سے چمٹ جانا، آ جانا، لگ جانا، یقیناً عذاب آ جاتا ان پہ۔ وَأَجْلٌ مُّسَمًّى، اور نہ وہ مدت ہوتی مقررہ جو ہم نے کی ہوتی۔ اگر وہ مقررہ مدت پہلے نے اللہ نے اپنی مشیت سے وہ طے نہ کر دی ہوتی تو اب تک ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا، لیکن اللہ پہلے جو ہے وہ فیصلے لکھ چکا ہے ان کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کیا ہونا ہے۔ اور یہ وہی بات
جب اس کا وقت مقرر آیا اس وقت مقررہ پہ جو ہے وہ وہی مکہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا، اذیتوں کے پہاڑ آپ کے اوپر جو ہے وہ توڑ دیے تھے، وہی مکہ جو ہے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سرنگوں ہو کے کھڑا تھا۔ وہی لوگ جو ہیں وہ آ گئے اور آپ نے سب کو جو ہے وہ معاف فرما دیا تھا اور فتح ہو گیا۔ کتنے عرصے میں؟ 10 سال کے عرصے میں۔ فاصبر، پس صبر کیجئے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو کرتے رہنے دیجئے۔ فاصبر، فے علامت مضارع الف امر کے لیے لگا ہے۔ فاصبر، پس صبر کیجئے۔ ہاں جی سوری، ڈٹے رہیے، صبر کیجئے۔ فاصبر علی ما یقولون، اللہ اس پر ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ان کی باتیں سن لیجئے، صبر کیجئے۔ وصبح، اور تسبیح کریں، تقدیس بیان کریں، بحمد ربک، ساتھ اپنے پر اس پروردگار کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ۔ قبل طلوع الشمس، قبل پہلے، طلوع الشمس سے سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبہا، اور غروب ہونے سے پہلے۔ بس اللہ کی تسبیح کیجئے، جو کہتے ہیں کرتے رہنے دیں۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، صبر کیجئے اور اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیے کہ اب کس وقت؟ قبل طلوع الشمس سے سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبہا، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن، اور سے، آناء اللیل، آنا کہتے ہیں جس کو وقت، ساتھ، گھڑی، اور رات کے اوقات میں، رات کی گھڑیوں میں۔ فسبح، پس تسبیح کیجئے۔ اب یہاں پہ یہ رات کی گھڑیاں بھی آ گئیں۔ اس رات کی گھڑیوں میں آپ کی مغرب بھی آئی، آپ کی عشاء بھی آئی، اور آپ کی تہجد بھی آ گئی۔ یہ رات کی گھڑیوں میں بیان کر دیا گیا۔ فسبح، پس تسبیح کیجئے، تقدیس بیان کیجئے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، نہار کہتے ہیں دن کو، اس کے کونوں پر۔ اس کے کونے کون سے ہیں؟ قبل طلوع تو یہ آ گیا، سورج طلوع ہوا، طلوع ہونے کے فوراً بعد کون سی نماز آ گئی؟ اشراق آ گئی۔ تھوڑا سا سورج اور بڑھا، چاشت آ گئی۔ سورج ڈھلنا شروع ہوا، مغرب آ گئی۔ اس کے بعد پھر چلتا رہا سلسلہ۔ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں کے اوپر۔ طرف کہتے ہیں کنارے کو، سمت کو، اور اطراف النہار دن کے کناروں پر۔ لَعَلَّكَ، تاکہ تو ترضا، تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا پروردگار تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا جو ہے وہ اسی میں ہے۔ راضی بندہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ کے احسانات کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو یہ شکر ادا کرنے کی شکل، نماز بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا جتنا تجھے اللہ نے دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مکہ فتح ہوا، اس کے بعد آدھی سے زیادہ دنیا میں جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا بھی جو ہے وہ پھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال سے کم عرصے میں جو ہے ایک پورے عرب کا جو ہے وہ رخ پلٹ کے رکھ دیا۔ اسی کے اوپر کہا تھا فَاصْبِرْ عَلَىٰ، کرنے دیں بھی، جو کہتے ہیں وہ کرنے جانے دیں ان کو۔ دوبارہ دیکھیے، أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا پس نہیں وہ ہدایت پکڑتی، ہدایت آئی انہیں ہدایت نہیں آئی جیسے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو یا کسی کو، اچھا یہ ہو گیا تمہیں پھر ہدایت نہیں آئی؟ تو یہاں پہ بھی سارے قصے سنا دیے گئے، پچھلی قوموں کے دیکھ لیے گئے، اور پھر کہا گیا کہ ان جگہوں پہ تم چلتے پھرتے بھی ہو۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا انہیں پھر بھی ہدایت نہیں ملی؟ پھر بھی انہوں نے نہیں سوچا کم اہلکنا قبلہم، کتنے ہم نے پہلے ہلاک کر دی، من القرون، اب بستیاں، کتنی قومیں ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے تباہ کر دی، ہم نے ہلاک کر دی۔ یمشون فی مساکینہم، ان کی جگہوں کے اوپر تم پھرتے ہو، ان کے مکانوں میں تم رہتے ہو، تم نہیں سوچتے کہ وہ لوگ کہاں گئے، ان کے اوپر عذاب کیوں آیا تھا۔ یہ بات بھی تمہیں ہدایت کی طرف نہیں لے کے آتی، تو پھر کیا چاہتے ہو تمہارے اوپر فوراً عذاب آ جائے؟ ان فی ذالک لآیات لأولی النہا، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والوں کو سوچنا چاہیے ان کے اوپر کہ یہ جو قصے سنائے جا رہے ہیں، یہ کھنڈرات جو ہمارے سامنے ہیں، یہ جو تراشے ہوئے پستونوں کے اوپر بنائے ہوئے گھر ہیں، یہ سارے کس چیز کی طرف جو ہے وہ ہماری نشاندہی کرتے ہیں؟ یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کچھ لوگ رہتے تھے، ان لوگوں میں بھی اللہ نے اپنے رسول بھیجے تھے، ان رسولوں کا انہوں نے استہزاء اڑایا تھا، ان کا انکار کیا تھا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا تھا، بالآخر ان کے اس انکار کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا، ان پہ عذاب نازل کر دیا۔ تم سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ افلم یہدی لہم، کیا پھر بھی تم جو ہے وہ سبق نہیں سیکھتے، ہدایت نہیں پاتے کہ اس سے کتنی بستیاں
یہ ہلاک کر دی جن کے اوپر تم چلتے پھرتے ہو، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ ولولا کلمات، اب وہ کہا کیا کرتے تھے؟ اچھا جو عذاب لانا ہے لے آئیں۔ بار بار جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے، اچھا ہم نہیں مانتے، جو عذاب لانا ہے وہ لیں۔ ولولا کلمات سبقت، اور اگر یہ بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، لکھی نہ جا چکی ہوتی، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نہ ہوتی، میں رب کا، آپ کے پروردگار کی طرف سے، لکان لزامن، یقیناً چمٹ جاتا ہو، یقیناً آ جاتا وہ، واجلاً مسمى، اور نہ وہ وقت مقرر ہوتا۔ اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا، تو اب تک یقیناً ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا۔ فاصبر، پس صبر کیجئے اس چیز کے اوپر، علی ما یقولون، جو کہتے ہیں اب چھوڑ دیجئے ان باتوں کو، جو لوگ کہتے ہیں ان کو کرتے رہنے دیجئے، آپ اپنے کام میں، اپنے دھیان میں لگ جائیے، تاکہ آپ کریں اور آپ بھی راضی ہوں، اللہ آپ سے خوش ہو جائے۔ فاصبر، پس صبر کیجئے، علی ما یقولون، اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں، وسبح بحمد، اور تسبیح کیجئے، پاکی بیان کیجئے، تقدیس بیان کیجئے حمد کے ساتھ اپنے پروردگار کی، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے۔ دیکھیے یہاں پہ اس ایک آیت مبارکہ میں، اس چھوٹی سی آیت مبارکہ میں ساری نمازوں کا تذکرہ جو ہے وہ آ گیا۔ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبہا، اور غروب ہونے سے پہلے، من اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، رات کی ساتوں میں، فسبح، بس تسبیح کیجئے، واطراف النہار، اور دن کے کناروں کے اوپر، دن کی سمتوں کے طرفوں کے اوپر، اللہ کا ترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ اب دیکھیے اسی کو اگر آپ الیبریٹ کر لیں کہ یہ 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں 8 نمازیں اللہ نے کہی ہیں، 8 میں سے 3 جو ہے وہ نفلی ہیں، 5 اللہ نے فرض کر دی ہیں۔ اس نفلی کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مشیت، ایک جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی مہیا کی گئی ہے۔ قبل طلوع الشمس، سیدھی سی بات ہے، کون سی نماز آ گئی؟ فجر کی نماز۔ فجر کی نماز پرٹیکولرلی کہا گیا قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا، شمس کے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ تو یہ 2 نمازیں پرٹیکولرلی پہلے الیبریٹ کر دی گئی، 2 یہ ہو گئیں، وآناء اللیل، اور پھر اس کے بعد رات کی گھڑیوں میں، مغرب جب ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، فوراً ایک نماز جو ہے ہمیں پڑھنی پڑتی ہے، وہ ہے مغرب کی نماز۔ اس کے بعد پراپر جب وہ ڈھل جاتا ہے، جب اس کی جو ہے وہ لالی بھی ہر چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے، تب ہم پڑھتے ہیں عشاء کی نماز۔ اور پھر اس کے بعد جب رات کی گھڑیوں میں کہا گیا سو کے اٹھ کے جو ہے پھر تہجد کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ فرما دیا گیا، اور پھر تہجد کے بعد پھر فجر آ گئی، فجر کے بعد پھر کہا فسبح، پس اطراف تسبیح کیجئے، واطراف النہار، سورج کے کونوں پہ، دن کے کونوں کے اوپر، دن کے کناروں کے اوپر۔ اب کنارے کیا ہیں؟ اب سورج نکلا ہے، کس چیز کا ٹائم ہو گیا؟ یہ اشراق ٹائم ہو گیا۔ اشراق کے بعد سورج بڑھتا ہے جب والضحیٰ، اور جب وہ جب وہ چاشت ہوتی ہے، جب وہ سورج چڑھ جاتا ہے، اس وقت ہمیں کہا گیا چاشت کی نماز کے لیے۔ اس کے بعد جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یہ سورج کا کنارہ ہے کہ جس دن کا کنارہ ہے کہ ایک پرٹیکولر سمت پہ پہنچ کے پھر جو ہے وہ آگے ڈھلنا شروع ہوا، پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ظہر کی نماز آ گئی۔ اگر ٹوٹل ہم دیکھیں، یہ 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، اس 24 گھنٹے میں اس کی کیلکولیشن کیجئے، فجر، طلوع الشمس، اس کے کچھ عرصے بعد، 1.5-2 گھنٹے بعد آپ کو کیا پڑھنی پڑتی ہے؟ اشراق کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اور 2-3 گھنٹے لیجئے، آپ چاشت میں جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں، اور 3 گھنٹے آگے لے آئیے، آپ ظہر میں چلے جاتے ہیں، اور 3 گھنٹے چلیے آپ عصر میں پہنچ جاتے ہیں، اور 2-2.5 گھنٹے پہنچیے اب مغرب میں آ جاتے ہیں، پھر 1.25-2 گھنٹے عشاء آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد 3-4 گھنٹے آپ تہجد میں پہنچ جاتے ہیں، تہجد سے 3-4 گھنٹے آپ پھر فجر میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 8 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 2.5 سے 3-3.5 گھنٹے بعد ہر نماز ایک ہمارے لیے رکھی ہے۔ اس میں سے درمیان میں نفلی نمازیں کیوں آئیں؟ نفلی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے کر دیں۔ اللہ کہہ دیتا 8 پڑھو بھی، پھر کیا کرتے؟ پھر 8 پڑھنی پڑتی۔ اللہ نے کیوں کہا کہ جس وقت بندہ اٹھتا ہے صبح، اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک وہ بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے، اس کا کام کاج ہوتا ہے، اس نے روزگار کمانا ہوتا ہے، اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جانا ہوتا ہے، بازار میں جانا ہوتا ہے، اپنے معاش کے اوپر توجہ دینی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ نفلی کر دی تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، اور وہ جائے اور جا کے اپنے بچوں کی روزی اور رزق حلال کا بندوبست کرتا پھرے۔ یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ لیجئے۔ اور پھر اسی طرح تہجد، اس لیے ہمارے تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو تھی، ہمارے لیے تو نفلی نماز ہے، تو یہ اس لیے جو ہے وہ نفلی ہے
یہ بھی اگر ہو جاتی فرض تو پھر اٹھتے بھی 12 بجے آؤ، 1-2 بجے آؤ، آ کے جو مسجد بیٹھ جاؤ، لیکن یہ اس لیے کہ لوگ جو دن کے تھکے ہارے ہیں رات کی کچھ گھڑیوں میں جو ہے وہ آرام کر لیں۔ یہ 3 نمازیں اللہ نے جو ہے وہ نفلی دے دیں، اس کے بعد باقی ساری جو ہیں یہ فرض کر دیں، اور ایک آیت کریمہ میں یہ ساری کی ساری۔ اس لیے تسبیح بیان کیجئے، آپ کا دل اس طرف لگ جائے گا۔ آپ ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے جو لوگ جو ہیں وہ اس وقت اللہ کے انکاری ہیں، جو آپ کا استہزاء اڑا رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو عذاب لانا لے آئے، اگر اللہ کی طرف سے ایک وقت مقررہ نہ ہوتا تو اب تک یہ ان کے اوپر یقیناً عذاب آ چکا ہوتا۔ اب چھوڑ دیجئے ان باتوں کو۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے صبح بات ہو رہی تھی کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ forget about the peoples کہ what they are doing۔ ہم دیکھیں میں نے کیا کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے تو پھر جب دوسروں کی طرف اشارہ ایک انگلی کرتی، 4 میری طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے کسی کو کچھ کہنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رول ماڈل ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے میں جو قرآن اترا وہ سب سے پہلے کس کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ انہوں نے پھر آگے وہ کر کے دکھایا تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ اس دنیا کے لیے، اس لوگوں کے لیے نہیں، یہ احکامات کسی اور کے لیے نہیں ہے کہ یہ انسان کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھایا۔ تو ہمیں بھی کسی دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنے آپ پہ دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم میں وہ ساری صفات وہ اس وقت ہیں نہیں جو ایک منافق کی ہوتی ہیں؟ جھوٹ ہمارا وتیرہ بن گیا ہوا ہے، ملاوٹ ہم جو ہے کیے بغیر رہ نہیں سکتے، بد عہدی جو ہے وہ ہماری گھٹی میں شامل ہو چکی ہوئی ہے، امانت میں خیانت ہمارے لیے روز کا معمول ہے، اور جو یہ سارے کام کرتا ہے ہم اس کو سب سے بڑا ڈپلومیٹ کہتے ہیں اس وقت۔ اس منافق کی تو یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں، بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا، یہ تو بزنس ٹرمینالوجی یا بزنس جو ہے وہ اس میں حصے بن گئے ہوئے ہیں کہ ہاں ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، اس کے بغیر جی ہمارا دھندا نہیں چلتا۔ اس کا مطلب جھوٹ کے اوپر ہم جو ہے وہ اپنے دھندا چلاتے ہیں، اللہ کی جو ہے وہ رضا کے لیے، اللہ کی جو ہے وہ اس کے توکل کے اوپر نہیں کرتے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ہم بد عہدیاں کرتے ہیں، اسی طرح ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ امانت میں خیانت میں سب سے بڑی جو نقصان ہے کہ ہم سمجھتے ہیں صرف امانت میں خیانت جو مجھے کسی نے پیسے پکڑائے ہیں وہ امانت ہے، باقی نہیں ہے۔ بھائیو یہ جسم امانت ہے، یہ علم امانت ہے، یہ منصب امانت ہے، یہ مال و دولت امانت ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اس میں اس کے جو حقوق اللہ نے ڈیٹرمن کر دیے ہیں ہمیں وہ پورے کرنے ہیں۔ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ یہ کان کس لیے تھے؟ یہ کان حق کی آواز سننے کے لیے تھی، یہ زبان جو ہے وہ حق بیان کرنے کے لیے تھی، یہ اللہ نے آنکھیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے دی تھی۔ اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم پھر بھی ہدایت نہیں پکڑتے؟ ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ جو پیغام اہل مکہ کو دیا جا رہا تھا وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ افلم یہدی لکم کما اہلکنا، اور نہیں دیکھتے، کیا عقل نہیں آتی کہ کتنی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں؟ ان کی جگہوں پہ تم پھرتے بھی ہو۔ ہم میں سے بھی کتنے ہیں جتنے احرام مصر بھی دیکھے ہیں، جس نے موہنجو دڑو دیکھا ہے، ہڑپا دیکھا ہے، جس نے جو ہے وہ جا کے کھنڈرات دیکھے ہیں، تبوک کی طرف جاتے ہوئے ساری کی ساری بستیاں جو ہے وہ آد و سمود کی وہیں پہ نظر آتی ہیں، سب نے دیکھی ہیں۔ لیکن اس دیکھنے کے باوجود عقل نہیں آتی ہمیں، کہ اس میں کہا گیا عقل والے، صرف عقل والے ہی اس سے جو ہے وہ اس سے سبق سیکھتے ہیں، باقی کوئی نہیں سیکھتے۔ باقی ان کو ہسٹوریکل پوائنٹس کہہ کے ان کو دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے، ان کا کلچر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کیسے رہتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، ان کے واش رومز کیسے تھے، ان کے کچن کیسے تھے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ان کو اللہ نے تباہ کیوں کر دیا۔ وہی چیز سوچنے والی ہے کہ تباہ ہونے کی وجہ کیا تھی۔ کیا ہم وہی تو نہیں کر رہے؟ اس میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، سوچنے والی باتیں ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے عذاب آ کیوں نہیں آ جاتا، تو اگر اللہ کی مشیت میں ان کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو اب تک یقیناً ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا۔ تو صبر کیجئے، فصبر، پس صبر کیجئے۔ آپ جو وہ کہتے ہیں چھوڑ دیجئے۔ دیکھیے یہ جتنی بھی دنیا کی باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں ان پہ دھیان دینے کے بجائے یہ دیکھنا کہ مجھے اللہ نے جو کہا میں اس کو کہاں تک پورا کر رہا ہوں۔ یہی بات کہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فاصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمدہ، اور تسبیح کرتے رہیے، نماز پڑھیے، دل لگائیے نماز میں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس کی تقدیس بیان کیجئے، اور پھر تاکہ لعلک ترضیٰ، تاکہ تو خوش ہو جائے۔ پھر اور خوش کیسے ہو جائے؟ جیسے کہا تھا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور پھر راضی ہونے کی کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو حوض
آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے، حوض کوثر عطا فرما دی ہے، دنیا جہان کی بھلائیاں جو ہے وہ آپ کے نام لکھ دی ہیں ہم نے۔ تو یہی ہے راضی ہونے کی شکلیں، یہی اگر ہم یہ کریں، ہم اللہ کے بندے بن جائیں، ہم اللہ کی باقی چیزیں چھوڑ کے جو ہے وہ اللہ کی تسبیحات بیان کریں، یقین کیجئے جو شخص نماز دل سے پڑھتا ہے اس کے چہرے کا سکون آپ ویسے محسوس کر لیں گے کتنا ہے اس میں، وہ اندر سے کتنا جسٹیفائی خوش اطمینان ہوتا ہے اس کو کسی چیز کے اوپر جو ہے کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، وہ جتنی اس کی شکل سے اس کا جو ہے وہ نور جھلکتا ہے، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ جو دل سے نمازیں پڑھتا ہے، جو دل سے اللہ کی تسبیحات پڑھتا ہے اور ان تمام منکرات سے بچتا ہے جن سے بچنے کا حق ہے، حکم دیا ہوا ہے، اور ان تمام معروفات کی طرف جو چلتا ہے جس کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو بس یہی بات کہے گی ہے، صبر کیجئے الا ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں چھوڑ دیجئے ان کو، صبر کیجئے، بحمد ربک، سبح بحمد، تسبیح کریں اپنے رب کی۔ اور پھر ساتھ یہی بات اگر ہم سورہ ضحیٰ میں دیکھیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہمیشہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اور یہی بات اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو مشکل کے بعد آسانی آئی، مکہ کی زندگی گزری، ہجرت کا جب حکم آیا، اس کے بعد سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے کھول دیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرما دی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا غلبہ بھی عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتا گئے تھے، اسی راستے پہ چلتے ہوئے صحابہ کرام نے پھر آدھی سے زیادہ دنیا کو جو ہے وہ فتح بھی کر لیا۔ تو یہی بات کی تھی کہ صبر کیجئے، تسبیح کرتے رہیے، لا اللہ کا ترضیٰ، تو راضی ہو جائے گا اللہ تیرا تجھ سے۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے تو سارے بیڑے جو ہیں وہ پار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، بجائے ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرتے پھر رہتے ہیں، یہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، میں نے کیا کیا، میں کہاں کھڑا ہوں۔ جب تک ہم اپنے گریبان میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، حکمران ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ۔ جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں بولوں گا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑوں گا، میری اولاد بھی اسی نقشے قدم پہ چلے گی۔ اندر بیٹھ کے میں کہہ دوں گا کہ میں نہیں ہوں گھر میں، تو پھر ان کے ذہن میں کیا میسج ہم دینے جا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ جو ہے وہ جائز ہے؟ نہیں، ہمیں ان ساری چیزوں سے، ان ساری جو ہے وہ محرمات سے جو حرام کی گئی ہیں ان سے بچنا ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، معاشرہ انشاءاللہ خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کے لیے سب سے آسان حل صرف اور صرف قرآن ہے۔ قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کیجئے، اور اس کا حل قرآن کو، اس کی زبان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ثواب کے علاوہ بھی اس سے کوئی کام لیجئے، ثواب تو ہے جو مل جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی دیکھیے کہ قرآن اترا کیوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے، ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا ارحم الراحمین۔